الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیے اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے وہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا جو میں شعر پڑھ رہا ہوں اسے ماشاءاللہ سبھی کو یاد ہوگا، یاد ہو گئی. یہ معلوم کیا ہے؟ یہ قبر میں جب آخری سوال پوچھا جائے گا اس کا جواب ہے. قبر میں پوچھا جائے گا نا من دینوں کا، من ربوں کا، ما دینوں کا، پھر آخر میں پوچھا جائے گا، پہلے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، پھر پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو اس وقت ہم سوچ رہے ہیں کیا کہیں، اللہ کے رسول ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جتنے اچھے الفاظ، اب ہمارے الفاظ اس لائق کہاں ہوں گے. تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں ایک ایسا شعر دے دیا کہ قبر میں یہ یاد کر لو اور زندگی بھر یہ تمنا رکھو کہ جب قبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو جب فرشتے پوچھیں کہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے تو یہی کہنا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. قرآن کیونکہ فرشتے ایک بات اور بھی آتی ہے جب سوال جواب ہوں گے نا قبر میں، تو جب 3 سوال ہوں گے تو اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ جو باتیں تم نے بتائی ہیں تم نے سیکھی کہاں سے. یہ بھی ہوگا ایک سوال آخر میں کہ تم نے جو تینوں سوالوں کا جواب دیے سیکھے کہاں سے. تو قرآن عظیم سے سیکھے ہم لوگوں نے، ہم نے اللہ کا کلام پڑھا. خدا کہے گا ہم نے اللہ کا کلام پڑھا، ہم نے اللہ کا کلام سے سیکھا. تو وہی جواب کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور قرآن نے تو بتا دیا کہ ایمان ہے. اور ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یہ ہم سب لوگوں کے عقیدے ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، کائے کی جان ہے؟ وہاں کیا فرمایا؟ ایمان کی جان. ایمان کہہ رہا ہے میری جان ہے، اور یہاں اللہ سے فرما رہا ہے جان ہے وہ جہان کی. جہان کی جان اور ایمان کی جان، یعنی ایمان کی جان بھی مصطفیٰ اور جہان کی جان بھی مصطفیٰ. یعنی نہ تو دنیا ان کے بغیر ہماری کچھ ہے، نہ آخرت ان کے بغیر کچھ ہے. دین بھی وہ ہیں، دنیا بھی وہ ہیں، سب کچھ وہ ہیں. اور جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ آپ کی جان کیا ہے، پوچھا دین کی جان، فرماتے ہیں ایمان کی جان مصطفیٰ اور جہان کی جان مصطفیٰ، سب کی جان مصطفیٰ. تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا آپ کی جان کیا ہے، تو فرمایا میری جان پوچھتے ہو جان ہے عشق مصطفیٰ. جان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ جان ہے عشق مصطفیٰ. روز خضوع کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں. اب فرماتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائیں کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں. یہاں تک تو تمہیدی کلمات ہو گئے. اب میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ سن لیجئے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا
انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ. یاد کر لو، بہت آسان ہے. انا معنی ہوتا بے شک. انا یہاں بھی آتا ہے عربی میں، انا کا معنی ہوتا بے شک. الا ان اولیاء اللہ لا خوف، انا معنی بے شک. انا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا بے شک میں جو فرما رہا ہوں اللہ کے فرمان میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا لگا کے فرما دیا کہ غور سے سن لو، متنبہ ہو جاؤ. مطلب بہت ایسی بات کہی جا رہی جس پہ متوجہ ہونا ضروری ہے. انا بے شک، کوئی شک کی جگہ نہیں ہے اللہ کے پورے کلام میں. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ خاص طور سے متنبہ فرماتا کہ توجہ سے سنو، انا ارسلناک، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا. انا مانے بے شک، بے شک. ارسلنا مانے بھیجنا. ارسلناک اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا. کہاں بھیجا؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنے محبوب کو. یہ اللہ نے فرمایا. اب یہاں سے 3 صفات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان کی جا رہی ہیں. پہلی صفات یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انا ارسلنا، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا شاہدوں، شاہد بنا کر، وہ مبشروں، مبشر بنا کر، وہ نذیرا، اور نذیر بنا کر. یہ 3 صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بیان فرمائی کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا تو ہم نے شاہد بنا کر کے بھیجا، نذیر بنا کر کے بھیجا، مبشر بنا کر کے بھیجا. شاہد کا مطلب ہوتا گواہ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا. لیکن اعلیٰ حضرت نے یہاں شاہد کا ترجمہ گواہ نہیں فرمایا. فرماتے ہیں اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر بنا کر کے بھیجا. غور کیجئے، مطلب بہت اچھی بات سمجھ میں آئی انشاءاللہ کہ شاہد لکھا ہوا لفظ شاہد ہے، اور شاہد کو ہم کہتے ہیں کتنے شاہد ہیں، کتنے شہادت، کس نے شہادت دی؟ شاہد مانے ہوتا گواہ. لیکن اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ گواہ نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ فرما رہے ہیں اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر بنا کر کے بھیجا. حاضر مانے حاضر ہو، ناظر مانے دیکھنے والا. یعنی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان میں حاضر و ناظر بنایا ہے. آپ ہر وقت، ہر جگہ، ہر زمانے میں آپ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. اچھا گواہ بھی تو وہی ہوتا ہے جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو. بھائی جب اللہ تعالیٰ نے گواہ بنا دیا تو گواہ وہی تو ہوگا جو ہر جگہ حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو. تو اعلیٰ حضرت نے جو گواہ کا ترجمہ حاضر و ناظر فرمایا اس میں راز یہ تھا کہ جو وہابی کہتے تھے کہ نبی کو حاضر و ناظر نہیں مانتے تھے، کہ نبی معاذ اللہ وہ کہنے مر کر کے مٹی میں مل گئے، حاضر و ناظر نہیں مانتے. وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے، ان سے پوچھو کہ نبی حاضر و ناظر نہیں کہ نہیں، اللہ کو کہیں گے حاضر و ناظر، اللہ کے رسول کو. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ہم نے آپ کو گواہ بنایا، اور جب یہ فرما دیا گواہ بنایا، یہ نہیں فرمایا کہاں کا گواہ بنایا، مطلق گواہ بنایا. یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیج دیا. اب کہاں کے لیے؟ یہ نہیں فرمایا مدینے والوں کے لیے یا مکے والوں کے لیے، اس زمانے کے لیے یا اس زمانے کے لیے، یا آج کے لیے یا کل کے لیے، یا یہاں کے لیے یا وہاں کے لیے، بلکہ مطلق ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا دیا. یعنی معلوم چلا پروردگار عالم نے جب آپ کو تمام رسول، تمام کائنات کا رسول بنایا ہے، تمام کائنات کا آپ کو نبی بنایا ہے، تمام اولین آخرین کا آپ کو نبی بنایا ہے، تو معلوم یہ چلا، پتہ یہ چلا کہ جب تمام زمانے کے آپ نبی ہیں، جب تمام انبیاء کے آپ نبی ہیں، ہر زمانے کے، ہر جگہ کے تمام کائنات کے آپ نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام کائنات کا نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تو گواہ بھی تمام کائنات کا بنا کر کے بھیجا ہے. اور جب گواہ تمام کائنات کا بنا کر کے بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت بھی دی ہے کہ آپ ہر جگہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. یا رسول اللہ زندہ باد. تو مطلب سمجھیے کہ اعلیٰ حضرت ترجمہ بھی فرما رہے ہیں اور وہابیوں کے عقیدے کا جواب بھی دے رہے ہیں. یہ ہے شان. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا کے بھیجا؟ گواہ، حاضر و ناظر. پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو مبشر بنا کر کے بھیجا. مبشر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری سنانے والا. مبشروں
خوشخبری سنانے والا. ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے, خوشخبری سنائی, اللہ رب العزت کے دین کی خوشخبری سنائی, اللہ رب العزت کی وحدانیت کی خوشخبری سنائی, بت پرستی کو ہٹایا اور دین حق کی خوشخبری سنائی. اس کے بعد جو دین میں داخل ہوتے گئے انہیں نمازوں کی خوشخبری سنائی, انہیں روزوں کی خوشخبری سنائی, انہیں حج کی خوشخبری سنائی, انہیں زکوٰۃ کی خوشخبری سنائی. انہیں پروردگار عالم نے, اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے تمام خوشخبریاں سنائی. اے لوگو, اب تم دنیا کی باطل چیزوں کو چھوڑ دو, اب تم معبودان باطل سے ہٹ جاؤ, بلکہ اب تمہیں یہ خوشخبری ہے کہ اب تک تم پتھر کے آگے سر جھکاتے تھے, بلکہ اب تمہارا سر پتھر کے آگے نہیں جھکے گا بلکہ اپنے معبود کے آگے جھکے گا. اس بات کی خوشخبری سنائی. اور اس کا ذکر کرو گے تو نعمتیں ملیں گی. دنیا کی نعمتوں کی خوشخبری بھی سنائی اور آخرت کی نعمتوں کی بھی خوشخبری سنائی. دنیا کی زندگی کی بھی خوشخبری سنائی کہ دنیا میں تمہارے چین و سکون ہو جائے گا, تمہارے دل میں سکون آ جائے گا. تمہارا دل جب اللہ کی یاد میں آئے گا, اللہ کی یاد تمہارے دل میں رہے گی تو تمہارا دل سکون سے رہے گا. تمہارے دل میں کوئی غم, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت, اگر تمہارے دل میں اللہ رسول کی یاد ہے تو کتنا ہی بڑا غم و مصیبت و پریشانی کیوں نہ ہو, لیکن وہ تمہارے دل کو ڈگمگا نہیں پائے گی. بلکہ بڑی سے بڑی پریشانی میں اگر تم نے اللہ رسول کو یاد کر لیا تو تمہارا دل مطمئن رہے گا. بلکہ کوئی بھی پریشانی آئے گی تم کہو گے یہ میری پریشانی اللہ کی طرف سے ہے. یہ پریشانی کس کی طرف سے؟ اور وہی اسے آسان فرمائے گا. بھئی بزرگ یہی تو کرتے تھے کہ سن لیا آپ کا یہ نقصان ہو گیا, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بار خبر آئی, آپ تجارت فرماتے تھے کہ آپ کا تجارت کا مال جس جہاز میں آ رہا تھا وہ جہاز ڈوب گیا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ تجارت کا مال جس جہاز میں آ رہا تھا وہ جہاز ڈوب گیا, تو آپ نے اپنے دل کی طرف کو دیکھا تو آپ نے کہا الحمدللہ. پھر اس کے بعد آپ کو تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی ملی, کچھ ٹائم کے بعد خبر ملی کہ وہ جہاز ڈوبا نہیں بلکہ ڈوبتے ڈوبتے بچ گیا اور آپ کا مال ساتھ خیریت سے آ رہا ہے. تو پھر آپ نے اپنے اس طریقے سے سر کو جھکایا اور اپنے دل کی طرف کو دیکھا اور فرمایا الحمدللہ. تو لوگوں نے پوچھا کہ سرکار آپ کو جب خبر ملی کہ ڈوب گیا جہاز, مال آپ کا ڈوب گیا, تب بھی آپ نے ایسے سر جھکایا اور فرمایا الحمدللہ, اور جب آپ کو خبر ملی مال بچ گیا آ رہا ہے صحیح سلامت, تب بھی آپ نے ایسے دیکھ کر کے کہا. تو کہاں فرمایا غوث پاک نے کہ جب مجھے خبر ملی جہاز کے ڈوبنے کی کہ مال میرا جو ڈوب گیا تو میں نے اپنے دل کی طرف کو دیکھا کہ کہیں دل غم میں تو مبتلا نہیں ہو گیا, اللہ اور رسول کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا. تو میں نے جب دل کی طرف دیکھا تو دل میں مال کے ڈوب جانے کا کوئی رنج نہیں تھا, بلکہ وہ معرفت الہی میں جو تھا لگا ہوا تھا, یاد الہی میں لگا ہوا تھا. تو میں نے اپنے دل کی یہ کیفیت دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ, کہ اللہ کا شکر ہے میرے نقصان کی خبر آئی تو میرا دل جو ہے ڈگمگایا نہیں بلکہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو اس لیے اللہ غوث پاک نے, اور جب خبر آئی کہ مال بچ گیا تو آدمی کا جب مال بچ جاتا تو اسے خوشی ہوتی ہے, ایک دم سے خوشی میں لگ جاتا, ارے بھائی, تو دل ادھر ہو جاتا ہے خوشی میں. تو اس وقت غوث پاک نے دیکھا اپنے دل کو کہ اس وقت بھی وہ خوشی میں نہیں بلکہ وہ اللہ کی یاد میں تھا. تو آپ نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ. یہ ہے مسلمان کی یہ ہے, دیکھو یہ ہے مسلمان کو اپنے آپ کو اسی ضابطے میں کرنا چاہیے. غم, پریشانی, مصیبت, خوشی, یہ سب میں مسلمان, اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم لوگ ایک سے رہیں. کوئی مصیبت پریشانی آئے تب بھی ہم کہہ دیں گے اللہ تیرا شکر ہے, تو ہی دور کرے گا. اور خوشی آئے تو خوشی میں بھی ایسا نہ ہو کہ خوشی میں, اب جب خوشی میں آئے تو اللہ کو بھول گئے, ہے نہیں. وہ جب غم میں آیا تو الفاظ جو ہے وہ ناصبری کے, بے شکری کے الفاظ میں سے نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا, ہمارے ساتھ ایسا ہوتا رہتا, ہمارے ساتھ یہ کر دیا. ارے یہی تو امتحان ہے, اللہ یہی تو چاہتا ہے کہ میں یہ دیکھوں یہ میرا بندہ میرا سچا ہے کہ نہیں ہے, پریشانی اور غم و مصیبت میں میری ناشکری تو نہیں کر رہا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیتا ہے جب خوشی, تو خوشی میں بھول جاتا اللہ تعالیٰ کو, اب تو پیسہ ہے, اب تو دولت ہے, اب تو سب کام ہوں گے, اب تو ڈھول بھی بجے گا, اب تو باجا بھی بجے گا, اب تو صاحب یہ بھی ہوگا, ویڈیو کیسٹ بھی بنے گی, ننگا بھی ناچا جائے گا, سب کام ہوں گے. بھول گئے اللہ کو. خوشی کے ٹائم پہ بالکل ذرا سی پریشانی آ گئی تو ناشکری کے الفاظ, اور جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو ارے تمہارے پاس تو ہے نہیں اس لیے تم نے نہیں کروایا, ہمارے پاس تو ہے, ہم تو یہ سب کام کریں گے. یہ امتحان, یہی تو امتحان ہے.
یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ یہ تو اپنے وقتوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، یہ تو پڑھو گے ہی، نہیں پڑھو گے تو جواب دینا پڑے گا۔ لیکن اگر دل اس طریقے کا نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ خوشی میں جو ہے وہ بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، غافل ہو جاتا ہے اور اپنی خوشی میں اتراتا پھرتا ہے، اور جب غم آتا ہے تو غم میں جو ہے وہ ناشکری کے الفاظ کرتا ہے، تو وہ انسان، ایسا انسان اگر اس کی نمازیں ہیں تو بیکار ہیں، اس کے روزے ہیں تو بیکار ہیں، اس کا حج ہے تو بیکار ہے، اس کی زکوٰۃ ہے تو بیکار ہے، اس کی تمام عبادتیں۔ اما روزہ، نماز اور حج بھی کیا ہے؟ دنیا کا سب جھوٹا مزہ ہے، جب تک نہ شہدائے نبی ہے جھوٹی ہے سب شان۔ نمازی تو 5 ٹائم کا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ کے رسول کے چاہنے والوں پہ نماز فرض ہے، نبی کے چاہنے والوں پہ نماز فرض ہے، ہمارے آپ پہ نماز فرض ہے، ہم لوگ نماز پڑھیں گے 5 ٹائم کی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بعد جماعت پڑھیں، جماعت قضا نہ ہو، اللہ تعالیٰ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چہرے پہ داڑھی پہ سجائیں گے، سب کام کریں گے، لیکن پھولیں گے نہیں اس پہ، پھولیں گے عشق رسول پہ، اپنے نبی کی محبت پہ پھولیں گے۔ اور جب نبی کی محبت جب اپنے پاس ہوگی تو کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کام سے جو ہے دل ادھر ادھر بہکتا ہو۔ یہ بہت لمبا بیان ہے، کم سے کم 1-1.5 گھنٹہ لگ جائے گا اس آیت پہ میں بولوں تو، اور ٹائم ہے کم۔ تو میں یہ کیا کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے بشیر بنایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشیر بنایا، یعنی خوشخبری سنانے والا۔ اب اور سن لو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نذیر بنایا۔ نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈر سنانے والا۔ اے لوگو، اللہ ایک ہے، اگر اس کی عبادت نہیں کرو گے، اس معبودان حقیقی کو چھوڑ کر اگر معبودان باطل کی پرستش کرو گے تو جہنم کا ڈر سن لو، جہنم کے عذاب کا ڈر سن لو۔ اگر نماز چھوڑو گے تو ڈر سن لو کہ نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، اگر روزہ چھوڑو گے تو یہ سزا ملے گی، اگر نماز چھوڑو گے تو یہ سزا ملے گی، اگر دین کے فلاں کام چھوڑو گے تو فلاں کام کی یہ سزا ملے گی، فلاں کام کی یہ سزا ملے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈر سنانے والے بھی ہیں، ڈراتے بھی اور خوشخبری بھی سناتے ہے، نہیں دونوں باتیں ہیں۔ اب آخری کیا بچا؟ یہ 3 صفات تو اللہ تعالیٰ نے رسول کے بارے میں بتائی کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، شاہد بنا کے، بشیر بنا کے اور نذیر بنا کے۔ اب کیوں بھیجا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے فرما رہا ہے، بھیجا کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے بھیجا تاکہ اے لوگو تم، اب ہم لوگوں کی بات ہے کہ بھیجا کیوں اپنے محبوب کو؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو تم اللہ و رسول پر ایمان لے آؤ۔ پہلی بات کیا فضل؟ اللہ و رسول پر، نبی آ گئے، اللہ و رسول پر ایمان لے آؤ۔ سب سے پہلا مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا سب سے پہلا مقصد، نبی آ گئے، ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ایمان لے آئے، ہم لوگ الحمدللہ ایمان والے ہیں۔ اب دوسرا مقصد سن لو، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ دوسرا مقصد ہے۔ اب وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کی سمجھ میں بھی آیا؟ جتنا سمجھ میں آیا اتنی آواز سے سبحان اللہ کو، دل سے نکلے سبحان اللہ، خالی دل میں ہے نہیں، اس منہ سے چیزیں سبحان اللہ، ارے جتنی سمجھ میں آیا اتنی کہو نا۔ تو یہ جو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ہے، یہ تو پوری وہابیت کا جواب ہے، اس میں پوری وہابیت کا جواب چھپا ہوا ہے، اور ہمارے آپ کے لیے بہت بڑی، ہمارے آپ کے لیے ہدایت کی روشنی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ رسول کو بھیجا دنیا میں اس لیے پہلا نمبر بتایا ایمان لے آؤ، اور دوسرا نمبر ہے ایمان لے آئے تو اب ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ یعنی رسول کو دنیا میں بھیجا ہے ہم نے، تو اے ایمان لانے والو، ایمان لے آئے ہو تو اب نبی کی تعظیم و توقیر کرو۔ نبی کی تعظیم و توقیر نہیں کرو گے تو معاملہ گڑبڑ ہے، ایمان لانے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ایمان ہی نہیں مانا جائے گا۔ نبی کو ہم نے بھیج دیا، اب ان کی تعظیم و توقیر کرو۔ تعظیم و توقیر، اور تعظیم و توقیر کیسے کرو گے بھائی؟ یہ ہمارے جنید بھائی بیٹھے ہوئے یہاں پر، ان کی تعظیم و توقیر کرو، ہم آپ سے کہیں تو آپ جلدی سے پنکھا لے کے آؤ، جلنا شروع کر دو، انہیں اوپر بٹھا دیا آپ نے، پنکھا جلنا شروع کر دیا آپ نے، حضرت کے لیے شربت لے آؤ گے اور اچھے اچھے خوشبو کا انتظام کر دو، بڑھیا ان کی تعظیم و توقیر کرو گے، انہیں اوپر بٹھا کے اپنا نیچے بیٹھ گئے، تعظیم و توقیر کرتا ہو آپ، ہر بات میں ان کا دھیان رکھو گے، آپ کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے بظاہر تو اپنے سامنے ہے نہیں، اور ان کی تعظیم و توقیر کرو،
کیسے کرو؟ کیا مطلب ہوا تعظیم و توقیر کرنا ہے؟ بھیجا ہی رسول کو اس لیے کہ تعظیم و توقیر کرو. تو اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی بظاہر ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم دل میں ہر وقت یہ تصور رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، اور اپنے آپ کو بالکل اس طریقے سے بنا لیں کہ جیسے نبی ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. ان کے ادب، ان کے تعظیم، ان کی توقیر میں کہ نہیں، اپنے سارے صبح شام چلتے پھرتے آپ اگر مکان میں ہیں تو، دکان میں ہیں تو، راستے میں ہیں تو، جنگل میں ہیں تو، کھیت میں ہیں تو، کھلیان میں ہیں تو، کہیں بھی ہوں آپ یہ تصور رکھیں کہ ہم اپنے نبی کے سائے کرم میں ہیں. ہم اپنے نبی کے سائے کرم میں ہیں. ہر وقت ہمارے نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. جان ہے عشق مصطفیٰ. یہ تصور یہ پیدا کرو اپنے اندر. اور پھر اس کے بعد جو بھی جب ان کا نام نامی جب آئے زبان پر یا کسی کی زبان پر آئے تو فوراً درود شریف پڑھو. کسی نے ناز شریف پڑھی سلمان بھائی نے، جے سرکار کا نام آیا آپ کی زبان پہ آنا چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا آنا چاہیے؟ اب پکا یہ آج سے یہ سبق یاد کر لو، سمجھے؟ سبحان اللہ. خوب صحیح سے ناز شریف ہو رہی ہے، ناز شریف ہو، جے سرکار کا نام آیا، جب بیان ہو رہا ہے، میں بیان کر رہا ہوں آپ لوگ بیٹھے سن رہے ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن جیسی سرکار کا نام آئے گا آپ کی فوراً زبان چلے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ٹھیک ہے؟ یہ سبق یاد ہو گیا؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پڑھو زور سے، کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آئے گا مزہ. اور یہ واجب ہے، حضور کا نام پاک سن کر کے درود شریف کا پڑھنا واجب ہے. جو نہ پڑھے اسے کنجوس اور بخیل کہا گیا ہے، اور اس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی ہے کہ جو سرکار کا نام سن کر کے درود پاک نہ پڑھے. یہ واجب ہے. اس لیے جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آپ سنیں تو فوراً آپ کی زبان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حرکت کرے. لیکن جب قرآن عظیم کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس وقت سننا فرض ہے، تو اس وقت آپ لب نہیں ہلائیں گے، اس وقت خاموش بیٹھیں گے. جیسے فاتحہ ہوتی ہے تو آتا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، اب نام آیا تو اس وقت میں انگوٹھے چومنا یا درود شریف لب سے پڑھنا یہ اس وقت درست نہیں ہے، کیونکہ اس وقت قرآن شریف کا سننا فرض ہے. سننا فرض. ایسی جب جمعے کے خطبے میں امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں، ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے سننا ہے، تو نام آیا سرکار کا، تو آپ سوچو کہیں اب بھی میں درود شریف تیز آواز میں پڑھوں نا، اس وقت بھی خطبے کا سننا فرض ہے. تو اس وقت بھی دل میں بغیر لب ہلائے آپ درود شریف پڑھ سکتے ہو، بغیر لب ہلائے، لیکن توجہ سننے پہ رہے گی. اور اذان میں جب اذان ہو رہی ہے تو اذان جب محمد رسول اللہ کہہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ ہو جائے جملہ، تو پھر آپ فوراً درود شریف پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحیح ہے؟ قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مطلب درود شریف آپ پڑھیں گے. میں نے اب کہاں بتا دیا، قرآن شریف کی تلاوت میں نہیں پڑھیں گے، مطلب اس وقت سکوت کریں گے جمعے کے خطبے میں. اور اذان سننا وہ بھی واجب ہے، تو جس وقت میں پڑھی جا رہی ہے اس وقت سنیں. جب مؤذن رک جائے کہہ کے تو آپ پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آگے یہ بات سمجھ لیں. اور یہاں پر انگوٹھے چومنا، سرکار کا نام سن کر انگوٹھے چومے بہت ہی ادب کے ساتھ. اپنے انگوٹھوں کو چومنا لبوں سے لگا کر کے، لب پہ نام آیا، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھس جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں آ کے ہم اے جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. یہ سب سرکار کی تعظیم و توقیر میں ہے. اور کیا ہے سرکار کی تعظیم و توقیر میں؟ جو بھی حکم آپ سن لو کہ ہمارے نبی کو یہ کام پسند ہے تو اس کام کو کرنے میں لگ جاؤ، اور جو آپ سن لو کہ ہمارے نبی کو فلاں کام پسند نہیں ہے تو اسے فوراً چھوڑ دو. یہ تعظیم و توقیر میں ہے، یہ بھی تعظیم و توقیر میں ہے. ابھی ہم نے اگر سنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فلاں کام سے بہت ناراض ہوتے ہیں اور ہم وہ کرتے رہیں تو یہ ہم نے تعظیم کی.
اور ہم سنیں کہ فلاں کام سے اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں تو وہ ہم کرنے لگے نہ کریں تب بھی ہم نے تعظیم نہیں کی۔ تعظیم کا مطلب یہ ہے جیسے ہی آپ کو معلوم چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آقا فلاں کام سے خوش ہوتے ہیں، جیسے سرکار نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اب کون اللہ کے رسول کا چاہنے والا ہوگا جو اپنے نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک نہ پہنچائے گا اور 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا کہ نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور جیسی جس نے سن لیا کہ صاحب داڑھی کٹانا ہمارے نبی کو بہت ناگوار گزرتا ہے، داڑھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، کسی کا چہرہ روایت میں آیا ہے کہ 2 پارسی غیر مسلم آ گئے تھے سرکار کے زمانے میں جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، تو سرکار نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ بتاؤ غیر مسلم تھے وہ، مسلمان تو چھوڑو، آج مسلمانوں کو دیکھتے ہوں گے داڑھی کٹا ہوا اللہ کے رسول ملاحظہ فرماتے ہوں گے تو کتنا آپ کو رنج و غم اور کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، صدمہ ہوتا ہوگا میرے نبی کو کہ آج میرے چاہنے والے میرا نام لے گا، میرے عاشق آج داڑھی چہرے سے کٹا رہے ہیں۔ معلوم سمجھ میں آئی بات؟ تو جب آپ سن لو تو آپ اس چیز کو چھوڑ دو، یہ ہے نبی کی تعظیم و توقیر، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ اس میں اتنی باتیں ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ میں کہ ان کی تعظیم کے خاطر آپ نے ان کی یوم پیدائش منائی، آپ نے گھر کو سجایا۔ کیوں سجایا؟ کیونکہ یہ دن، آج کا دن، آج کی تاریخ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہے، اس لیے میں اس دن خوشی منا رہا ہوں۔ تو یہ بھی وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کے آپ جو کچھ کر سکتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان کے جشن منانے کے لیے سب وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یعنی سب کی شان جو ہے، سب کا معاملہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں آپ کچھ بھی کرو۔ اب کوئی کہے تم نے گھر کو سجایا، یہ گھر اس لیے سجایا کہ بھئی اللہ نے فرمایا تعظیم و توقیر کرو، تو ہم اس دن کی بھی تعظیم و توقیر کر رہے ہیں، اس لیے ہم سجا رہے ہیں۔ ہم اس تاریخ کی بھی تعظیم کر رہے ہیں، اس لیے ہم سجا رہے ہیں۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کا مطلب کیا ہے؟ کیا کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا اے صحابہ جب میرے نبی وضو فرمایا کریں تو تم ان کا وضو کا پانی گرنے مت دیا کرو بلکہ لے لیا کرو؟ نہیں فرمایا تھا۔ لیکن صحابہ کیوں کہتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ کا پانی زمین پر نہیں گرتا بلکہ صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں گرتا تھا، صحابہ اکرام انہیں ہاتھوں سے لے کر کے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے، پی لیا کرتے تھے۔ یہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ تو تھا کہ ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ تعظیم اور توقیر میں وہاں تک کرو جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے، جہاں تک ناجائز و حرام نہیں ہے وہاں تک تعظیم و توقیر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کی تعظیم، ان کی توقیر۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک فرمایا، پہلا کیا فرمایا تھا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یعنی ان سے کی تعظیم و توقیر کرو، اور ایمان لے آئے اور نبی کی تعظیم و توقیر والے ہو تو اب اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کی صبح شام پاکی بولو، یعنی اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ نے اپنی عبادت کو بعد میں رکھا، پہلے نبی کی تعظیم و توقیر کو رکھا، پہلے ایمان کو رکھا، ایمان کے بعد نبی کی تعظیم و توقیر کو، اور اس کے بعد رکھا اپنی عبادت کو، یعنی عبادت اسی کی قبول ہوگی جو نبی کی تعظیم و توقیر کرنے والا ہوگا، اور جو نبی کی تعظیم و توقیر کرنے والا نہ ہوگا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آگئی بات سمجھیں؟ یہ محفلیں اللہ اور رسول کے ذکر کی محفلیں ہیں۔ اس محفل میں بیٹھنے کا بھی بہت ہی طریقہ یہ ہے، باادب ہو کے بیٹھیں، پڑھنے والے بھی باادب رہیں، طریقے سے پڑھیں، اور سننے والے بھی باادب رہیں، سلیقے سے سنیں، اور پڑھنے والے اس طریقے کا کلام نہ پڑھیں جو کلام ایسا لگتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعظیم کی جگہ اور جو ہے لگ رہا ہے کہ بے ادبی کی جا رہی ہے۔ ایسے ایسے کلام چل رہا ہے آج کل، ایسا لگتا ہے جو چیز آپ اپنے باپ کی شان میں نہیں بول سکتے، اپنے والد صاحب کی شان میں نہیں بول سکتے، وہ نبی پاک کی شان میں بولو گے؟ ابھی بتاؤ کسی کے ابا آتے ہوں، کسی کے والد صاحب آتے ہوں تو وہ لڑکا کھڑے ہو کے کہنے لگے سونا آیا، کہو گے سونا آیا، ایک ہاتھ مارے، اب باپ کھینچ کے کیا کریے؟ باپ آ رہے ہیں سونا آیا لگے گا؟ اپنی ادب لگ رہی ہے یہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہا سونا آیا، یہ جب ہمیں ادب کے دائرے میں لگنے، اللہ کے رسول کے لیے بے ادبی تو بہت بڑی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ کم ادبی بھی ان کی شان میں گستاخی ہے، کم ادب
جو چیز ادب کے دائرے میں نہیں آ رہی ہے اس طریقے سے آپ یہ اس طریقے سے چیخنا یا اس طریقے سے چلانا کہ بالکل بے ادب ہو جانا کہ لگی نرائی کی بادب ہیں یہ، تو اس طریقے کی نعت شریف پڑھنا جو ہے یہ ادب نہیں مانا گا، بلکہ نعت شریف پڑھنا اور سننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو محفلیں ہوتی ہیں ان میں جو ادب کا ادب یہ ہے، ادب پرانے لوگوں سے پوچھنا، ادب یہ ہے کہ ان محفلوں میں ہنسنا بھی بے ادبی ہے۔ نعت ہو رہی ہے اور ہم ہنسیں، بے ادبی ہو گئی۔ بھئی کوئی بات ہے کوئی چیز ہو رہی ہے، اس پہ ایک بات نکل رہی، وہ ایک الگ بات نہیں، لیکن ایک کلام ہو رہا ہے، سنجیدگی سے پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اور ہم آپس میں ہنسیں یا ہنسی مذاق کریں، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اس وقت میں ہنسی کا کوئی مطلب نہیں، اس وقت تو توجہ کا مطلب ہونا چاہیے، دل کی جو ہے مطلب دل لگا کر کے سننے کا مطلب ہونا چاہیے، دل کی توجہ